اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت جس معاشرے میں میں اور آپ اپنی اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اس معاشرے کا معائنہ کرتے ہیں اور قلب کی نگاہوں سے روزمرہ کے حادثات اور واقعات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس معاشرے میں ظلم کی ناقابل یقین داستانیں رقم ہوتی ہوئی ملتی ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں ظلم کی داستان کو اس انتہا پر رقم کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ جس طرح سے بھی، جس اعتبار سے بھی معاشرے کو دیکھو گے، اسی طرح سے معاشرے کے اندر اس ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ کہیں آپ دیکھو گے کہ بھائی بھائی کی جائیداد کو ہڑپنے کے بعد اس پر قابض ہو کر کے اس کو اپنی بنا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہیں آپ دیکھو گے کہ شوہر اپنی بیوی کو زندہ جلا دیتا ہے۔ کہیں آپ دیکھو گے جو آج کے اس معاشرے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کہیں اس کا الٹا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو موت کا لقمہ بنا دیتی ہے، کبھی کسی حیلے سے، کبھی کسی آلے کے ذریعے سے۔ اور کہیں آپ دیکھو گے کہ سگے چچا اپنے یتیم بھتیجوں کی جائیداد کو ہڑپ کر اس پر قابض ہو کر ان معصوموں کو، ان یتیم بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھو گے کہ ایک بے گناہ قیدی کو برسوں برس جیل کے اندر رہنا پڑتا ہے، اور کہیں آپ دیکھو گے کہ سرمایہ دار جو اپنے آپ کو مالدار کہتے ہیں، وہ اپنی مالداری کے نشے میں، وہ اپنی طاقت کے زور پر، وہ اپنے عہدوں کے زور پر غریب کا، مزدور کا حق دبا لیتے ہیں۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں
جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے اسی طرف ظلم کی داستانیں ہم کو پڑھنے کے لیے ملتی ہیں، دیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ اور ظلم کی انتہا اس حد تک ہو چکی ہے کہ انسان کی جان کو آج کے اس معاشرے میں نالی کے کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھا جا رہا ہے۔ جیسے ایک نالی کے کیڑے کو پیر کے تلے، پیروں کے نیچے کچلنے کے بعد انسان کو احساس نہیں ہوتا، اسی طرح آج کے اس معاشرے کا حال ہے کہ آج اس معاشرے میں انسان کی جان کو لینے کے بعد بھی انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ظلم کی انتہا تو اتنی ہو چکی ہے کہ جس طرف بھی دیکھو اسی طرف ظلم کی داستانیں نظر آ رہی ہے۔ گھروں کو دیکھو تو گھروں کے اندر ظلم ہے، باپ بیٹے پر بیٹے کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، ماں بیٹی کے لیے ظالمہ بنی ہوئی ہے، اور بیٹی ماں کے لیے ظالمہ بنی ہوئی ہے، بھائی بھائی کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، بھائی بھائی پر ظلم کھا رہا ہے۔ کارخانوں کو دیکھو تو کارخانوں میں ظلم ہے، بازاروں میں جا کر کے دیکھو تو بازاروں کے اندر ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہے، حکومت کے ایوانوں میں دیکھو تو حکومت کے ایوانوں میں انصاف کو چھوڑ کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کے اوپر ہر قوم سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، لیکن ہر فرد کے ساتھ، ہر طرح کے انسان کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آج حکومت کے ایوانوں سے بھی اس پر ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ ظلم ایک ایسا ناسور ہے، ایسا زخم ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے معاشرے، خاندان اور حکومتیں، ملک، یہ بالکل اور تمام کی تمام تہذیبوں کو یہ ظلم اپنے اندر لے ڈوبتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ملک کفر اور شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن وہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی کسی ملک کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا جاتا ہو، اللہ کی توحید کو نہ مانا جاتا ہو، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کیا جاتا ہو، اسلام کے سانچے میں ڈھال کر کے اپنی زندگی کو نہ گزارا جاتا ہو، تو وہ ملک تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن جس ملک کے اندر ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہو وہ ملک جس میں ظلم کیا جا رہا ہو وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ظلم کو اتنا سنگین اور اتنا عظیم گناہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان اس گناہ کو کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جتنی بھی نسل انسانی اس دنیا میں آئی ہے، اور اس وقت سے لے کر کے اس نسل انسانی کے اندر اس بیچ جتنے بھی ظالم لوگ آئے ہیں، جنہوں نے ظلم کی داستان لکھی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے غریبوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، بے کسوں پر، بے سہاراؤں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم ان کا انجام میرے بھائیوں آج تک اچھا نہیں ہوا۔ آؤ اٹھا کر کے دیکھو، پڑھو فرعون کی ہسٹری کو جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، اور پھر پڑھو اس کے ظلم کی داستان کو، اور پڑھو اس کے انجام کو کہ اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا۔ پڑھو قارون کی داستان کی ظلم کو، اور پھر اس کے انجام کو پڑھو، اس کی ہسٹری کو پڑھو کہ اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا۔ پڑھو حجاج بن یوسف کے ظلم کی داستان کو، اور پھر پڑھو اس کے انجام کو کہ اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا۔
پڑھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے ظلم کی داستان کو، اور پھر ان قاتلوں کے انجام کی داستان کو پڑھو کہ اللہ نے ان کا انجام کیسا کیا۔ پڑھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم کی داستان کو کہ ان کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا گیا اور ظالموں کا پھر انجام کیسا ہوا۔ غرض یہ کہ میرے بھائیوں، جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی حکومت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے رعب کے نشے میں، اپنے دبدبے کے نشے میں، اپنے عہدوں کے نشے میں آ کر کے جنہوں نے اللہ کی قسم آج تک ظلم کیا ہے، غریبوں کو ستایا ہے، مزدوروں کو ستایا ہے، لاچاروں پر ظلم کیا ہے، بے کسوں کو ستایا ہے، بے سہاراؤں کو ستایا ہے، تو میرے بھائیوں آج تک بھی کوئی ایک ایسا ظالم نہیں بچا جو اللہ کی پکڑ میں اس دنیا میں نہ آیا۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی داستان آپ کے سامنے خود موجود ہوگی۔ ان کی جو فرعون کی داستان ہے، قارون کی داستان ہے، اور بڑے بڑے ظالموں کی داستان ہے، آپ ان کو ایک طرف رکھ دیجئے، اپنے آنکھوں دیکھی داستان جو ظلم کی داستان لکھی گئی ہے، آپ صرف اس کی طرف نظر ڈال لیجئے کہ جس نے بھی آپ کے سامنے آج تک اس دنیا میں اپنی طاقت کے نشے میں آ کر، اپنے دبدبے کے نشے میں آ کر، اپنے عہدوں کے نشے میں آ کر کسی غریب کو ستایا ہے تو اللہ نے اس کی نسلوں تک کو مٹا دیا ہے۔ ظالم کا انجام بہت برا ہے میرے بھائیوں، اس لیے خدا کی قسم ہر وقت انسان کو میرے بھائیوں، جو بندہ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر، جو اپنے منصب عہدوں کے نشے میں آ کر جو ظلم کرتا ہے، ان کو کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے، ان کو باخبر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں جب ایک ظالم مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کی قسم پھر ظالم کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، کہ جب ان ظالموں سے جو آج اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھا کر کے، اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر کے، اپنے خاندانی پس منظر کا فائدہ اٹھا کر کے جو غریبوں کو، بے کسوں کو، بے سہاراؤں کو ستاتے ہیں، جب ان سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا تو ان کی معذرت جب یہ کہیں گے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں اس وقت کی ان کی لاچاری، ان کی مجبوری، ان کی معافی کسی بھی طرح کام نہیں آئے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ بنایا ہے، بہت برا ان کا ٹھکانہ ہوگا، بہت بھیانک ان کا آخری مقام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، لوگوں سنو، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ظلم کیا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور قرآن کریم پھر دوسرے الفاظوں میں یوں کہتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جب ان ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ ان قریب جان لیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالم کے بارے میں یہ بیان فرمایا، اے لوگوں ظالم بچنے سے بچو، ظالم بننے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ آج کا آپ کا ذرا سا ظلم، ایک کیا ہوا کسی غریب پر، کسی مجبور پر، کسی بے سہارا پر اتنا سا کیا ہوا ظلم، کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، نہ اپنے باپ کی پرواہ کرے گا، نہ اپنی بیوی کی پرواہ کرے گا، نہ اپنی بھائی کی پرواہ کرے گا، بس یوں چاہے گا کسی نہ کسی طرح سے میری بخشش کر دی جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों ऐसे आलम में अगर तुमने एक जुल्म भी किया होगा तो एक जुल्म क़यामत के दिन बहुत सारे जुल्मों की शक्ल में आकर के खड़ा होगा। यानी आपके सामने तारीकी होगी, अंधेरी होगी, और जब इंसान के सामने अंधेरा होता है तो मेरे भाइयों जब वो अंधेरे में चलता है तो उसको पता नहीं चल पाता वो किस रास्ते को जा रहा है। गोया के फिर वहां जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो ये जालिम जो आज का दुनिया का जालिम है ये कल अल्लाह की जहन्नम में जाकर के अपने आप को अपना ठिकाना बना लेगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों बचे? इसलिए कि जब एक मजलूम के दिल से ठंडी आह निकलती है, जब वो मजबूर हो जाता है, जब उसके सामने कोई जालिम ताकतवर होता है, उसके पास लाठियां भी होती है, उसके पास माल और दौलत भी होता है, उसके पास ओहदों की ताकत भी होती है, और एक सामने बेचारा बेकस मजबूर होता है, गरीब होता है, लाचार होता है, तो मेरे भाइयों जब वो उस लाचारी में, उस मजबूरी में अल्लाह की कसम अपनी आंखों को आसमान की तरफ यूं उठाता है, और जब उसकी आंखों से वो बेकस और लाचार आंसू निकलते हैं तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी ठंडी आह डायरेक्टली अल्लाह के आसमानों पर सुनी जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जुल्म करने से बचो, बद्दुआ मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों मेरे भाइयों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके भेजा था तो हजरत मुआज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तौर से नसीहत फरमाई थी, ऐ मुआज़, लोगों पर जुल्म करने से बचना, मजलूम की बद्दुआ से बचना। क्यों या रसूल अल्लाह? ए मुआज़, इसलिए बचना, इसलिए कि मजलूम की जब ठंडी आह और दिल से उसकी बेकसी और मजबूरी निकलती है तो अल्लाह के और उसकी बद्दुआ के दरमियान कोई आड़ नहीं रहती, कोई पर्दा नहीं रहता, कोई हिजाब नहीं रहता, वो अल्लाह के अर्श पर डायरेक्टली उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। और मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक बयान फरमाया, लोगों मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, चाहे वो मजलूम गुनाहगार या फासिक ही क्यों ना हो। यानी वो चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, रात और दिन अल्लाह की नाफरमानी क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उस पर जुल्म किया जाएगा और उसके दिल से ठंडी आह निकलेगी तो अल्लाह के यहाँ उसकी वो दुआ कबूल की जाती है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, लोगों जुल्म करने से बचो। इसलिए मेरे भाइयों हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं, मैं एक जिम्मेदारी समझते हुए आपसे गुजारिश करता हूं, अगर अनजाने में भूल चूक में हमसे गलती हो गई हो और हम गलती कर चुके हो, किसी पर अपने हाथ से, अपनी जबान से, अपने आमाल से, अपने अफ़आल से, अपने किरदार से अगर हम किसी पर जुल्म कर चुके हो, किसी का हक खा चुके हो, किसी का दिल दुखा चुके हो, तो खुदारा आज अल्लाह की कसम मौका है मुसलमानों। क्यों? इसलिए कि आज यहाँ अमल की जगह है, आज यहाँ अल्लाह का हिसाब नहीं है, कल वहाँ हिसाब की जगह होगी, अमल की जगह नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों अगर अनजाने में कभी कभार इस जिंदगी में किसी के ऊपर जुल्म हुआ हो, किसी का हक दबाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो अल्लाह की कसम मेरे भाइयों आज दुनिया में मौका है, उससे माफ करा लो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जुल्म के बदले में पैसे नहीं दिलवाए जाएंगे, बल्कि और ये होगा कि जालिम के नेकियां लेकर मजलूम को दे दी जाएगी और मजलूम के गुनाह जालिम के ऊपर डाल दिए जाएंगे।
اس لیے میرے بھائیوں خدا کی قسم ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادتیں ناقص، ہماری نمازیں ناقص، ہمارے روزے ناقص، ہمارا صدقہ خیرات ناقص، ہمارے حج عمرے ناقص. اور اگر اسی ناقص عبادت کی جو کچھ ہمارے پاس نیکیاں ہیں اگر قیامت کے دن وہی ہم سے چھین لی گئی تو میرے بھائیوں بتاؤ کون پھر ہمارا سہارا ہوگا؟ کہاں ہم جائیں گے؟ کون ہماری مدد کو آئے گا؟ اس لیے آج موقع ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی پر ظلم ہماری ذات سے ہو گیا ہو تو آج اس دنیا میں معاف کرا لے. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اللہ نے جو اس گناہگار زبان سے یہ باتیں کہلوائی ہے اللہ ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.